ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جریج بنی اسرائیل کا ایک عابد شخص اپنے صومعہ میں عبادت کر رہا تھا۔ اسی دوران اس کی ماں آ گئیں اور انہوں نے آ کر جریج کو پکارا اور کہا، اے جریج، میں تیری ماں ہوں، مجھ سے بات کر۔ وہ اپنی نماز میں لگا رہا اور اس نے دل میں کہا، اے اللہ، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے۔ اس نے اپنی نماز کو اختیار کیا۔ ماں واپس لوٹ گئیں۔ دوسرے دن وہ پھر آئیں اور کہا، اے جریج، میں تیری ماں ہوں، مجھ سے بات کر۔ جریج نے کہا، اے اللہ، میری ماں ایک طرف اور میری نماز دوسری طرف۔ پھر اپنی نماز میں مشغول ہو گیا۔ اس کی ماں نے کہا، اے اللہ، یہ جریج ہے، میرا بیٹا ہے۔ میں نے اس سے بات کی مگر اس نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ اے اللہ، اسے موت نہ دیجیے یہاں تک کہ وہ بازاری عورتوں کا منہ دیکھ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بازاری عورتوں کے فتنے میں پڑ جانے کی دعا کرتی تو وہ اس میں بھی مبتلا ہو جاتا۔ فرمایا کہ ایک بھیڑوں کا چرواہا جریج کی عبادت خانے کے پاس رہتا تھا۔ بستی سے ایک عورت نکلی تو وہ چرواہا اس پر چڑھ دوڑا۔ اس نے اس سے بدکاری کر لی جس سے وہ حاملہ ہو گئی اور اس نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔ اس عورت سے کہا گیا کہ یہ کیا ہے؟ یہ لڑکا کہاں سے لائی؟ اس نے کہا، اس عبادت خانے میں رہنے والے آدمی سے یہ پیدا ہوا ہے۔ لوگ اپنی کدالیں اور پھاوڑے لے کر آئے اور جریج کو پکارا تو اسے نماز میں مشغول پایا۔ اس نے ان سے بات نہ کی۔ لوگوں نے اس کے عبادت خانے کو منہدم کر دیا اور مسمار کرنا شروع کر دیا۔ جریج نے جب یہ دیکھا تو عبادت خانے سے اتر کر ان کے پاس آیا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ اس عورت سے پوچھ یہ کیا کہتی ہے۔ جریج مسکرایا، پھر بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ تیرا باپ کون ہے؟ بچے نے، جو ابھی نومولود تھا، جواب دیا کہ میرا باپ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ لوگوں نے جب حیرت انگیز طور پر نومولود بچے کو کلام کرتے دیکھا اور یہ بات سنی تو کہنے لگے، ہم نے جو تمہارا عبادت خانہ مسمار کیا ہے اسے ہم سونے اور چاندی سے بنائیں گے۔ جریج نے کہا، نہیں، اسے اسی طرح مٹی کا بنا دو جیسے یہ پہلے تھا۔ پھر وہ اس عبادت خانے میں عبادت کرنے کے لیے چڑھ گیا۔ اس حدیث کی تشریح یہ ہے، یہ حدیث مسلم کتاب البر والصلہ میں باب نفلی نماز پر والدین کی اطاعت کو مقدم کرنے کے موضوع پر لائی گئی ہے۔ یعنی اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص نفلی نماز پڑھ رہا ہے اور نفلی عبادت کر رہا ہے تو وہ اس دوران میں اپنے والدین کو مقدم رکھے گا۔ اگر والدین کسی حاجت کی وجہ سے اسے پکارے اور کسی بہت ضروری بات کے لیے آواز دیں تو اسے چاہیے کہ عبادت کو منقطع کر کے ان کی وہ حاجت پوری کرے، ان کی ضرورت کو
پورا کرے۔ روایت کے اندر جس شخص کا ذکر کیا گیا ہے یہ بنی اسرائیل کے ایک راہب اور صوفی کا نام ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ ایک تاجر شخص تھا۔ اسے تجارت میں کبھی فائدہ ہوا کرتا تھا اور کبھی نقصان ہوتا تھا۔ تو اس نے یہ کہا کہ اس تجارت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، میں ایسی تجارت تلاش کرتا ہوں جس میں فائدہ ہی فائدہ ہو۔ چنانچہ اس نے ایک گرجا تعمیر کیا اور راہب بن کر اس میں عبادت کرنے لگا، اور اس کا نام جریج تھا۔ بہرحال کثرت عبادت کی وجہ سے یہ تاجر راہب بن گیا اور پھر اولیاء اللہ میں شمار ہونے لگا۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد آیا، کیونکہ راہب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر نفلی عبادات پر والدین کو مقدم نہ رکھا جائے تو ممکن ہے کہ والدین کے دل سے کسی نہ کسی قسم کی کوئی بد دعا نکل جائے، جیسا کہ روایت کے اندر جریج کی ماں نے زانیوں کا منہ دیکھنے کی بد دعا دی تھی، اسی لیے جریج نے زنا کا منہ نہیں دیکھا، یعنی زنا نہیں کیا تھا۔ تو پتہ ہی چلا کہ جریج کو اس کی ماں کی بد دعا لگ گئی تھی۔ والدین کو نفلی عبادات پر ترجیح دی جائے گی۔